دیکھیے، سب سے بڑا ذکر نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. سب سے زیادہ پسندیدہ جو ذکر ہے، سارے اذکار کا جو سردار ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پکارنے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں. بحق فلاں بحرمت فلاں کون ہے جس کے حق ہے اللہ پر، اور اس کا جب ذکر کیا جائے پھر اللہ مجبور ہو جائے. یہ شرک کی چیزیں ہیں. کسی اور کے سامنے جھکنا، پکارنا، نظر و نیاز کرنا، یہ ساری شرک کی چیزیں. اور اس کا رد کیا ہے؟ سارے شرک کا رد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دیکھیے، ہر چیز اپنے زبان میں ذرا زیادہ سمجھ آتی ہے. ہماری زبان کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے، اگر کوئی آئے جیسا تو کہتے ہیں ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا. تو کیا مطلب ہے؟ آپ کی باتیں ہو رہی تھیں، آپ کا ذکر ہو رہا تھا. تو اللہ کی باتیں جہاں بھی آپ کریں گے، چاہے اس کی تعریف کر رہے ہوں، الحمدللہ کہہ رہے ہوں، اس کی تعریفیں کر رہے ہوں کہ دیکھو کس طرح زمین بنائی، آسمان بنایا، ہوائیں چلا رہا ہے، درختوں کو بنایا، پرندے کتنے خوبصورت ہیں، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے. اس کی حمد جو ہے اس کا ذکر ہے. پھر سبحان اللہ جب آپ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے. کوئی شرک سامنے آئے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ مومن کہتا ہے سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے اس شرک سے پاک ہے. جب کوئی شرکیہ باتیں کر رہا ہو اور شرک پھیلا رہا ہو یا شرک کو شرک نہ کہہ رہا ہو تو اللہ اس کے شرک سے پاک ہے. ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو بہت ہی اونچی ذات ہے. اسی طرح آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اسی لیے بتایا گیا کہ سب سے بڑا ذکر ہی لا الہ الا اللہ ہے. جب دعوت اللہ آپ کرتے ہیں نا، بازار میں کھڑے ہو کے سمجھیے، بس میں، ٹرین میں، کسی بھی جگہ، تو آپ بہت بڑا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دل کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ بھی اس کو اپنے دل میں، جی میں یاد کرتا ہے. اور جب بندہ انسانوں کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ کی باتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہترین محفل کے اندر اوپر جو ہے اللہ وہاں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے. کوئی فخر کے ساتھ فرشتوں، وہ جو جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جو بالکل مقرب فرشتے قریب قریب طواف کر رہے ہیں، مالک ان کے اندر ذکر کرتا ہے. جبریل علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ مجھے فلاں ابن فلاں سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کا ذکر سارے فرشتوں کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے. یہ ذکر ہے اس کی باتیں کہ فلاں سے محبت کرو کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جبریل علیہ السلام، سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. بتائیے، جس انسان سے سارے فرشتے محبت کریں، نام لے کے، باپ کا بھی نام لے کے، تاکہ پن پوائنٹ ہو جائے، اور پھر اس کی محبت زمین والوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے. انسان بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور انسان وہ جو انسان ہے، باقی جو جانوروں کے جانور ہوں وہ کہاں مومنوں سے محبت کریں گے؟ وہ تو نفرت کریں گے، بغض ہوگا ان کے اندر. وہ تو گالیاں دیں گے، کبھی چھوٹی کبھی بڑی، جو بھی ان کے دل کے اندر غبار ہے، موقع ملنے کے فوراً نکالیں گے، دشمنیاں کریں گے، لوگوں کو ورلائیں گے، پروپیگنڈے کریں گے. تو ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. زمین والوں کے اندر جو زمین میں انسان ہے، انسانیت ہے، انسانیت کی رمق ہے ان کے اندر، وہ اچھے آدمی کی محبت کرے گا، اس کا احترام کرے گا، اس سے دلی محبت رکھے گا. اور یاد رکھیے، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی تھی نا، اس دن صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم نے کبھی خوشی نہیں محسوس کی، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. اور اس صحابی نے کہا کہ اسی وجہ سے مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے عمر بن خطاب سے محبت ہے. اس طرح چند نام بھی گنے. بالکل اسی حدیث کی وجہ سے ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ہر رشتے سے زیادہ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں، تاکہ اپنی ذات سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے. اور پھر صحابہ اکرام سے محبت ہے، اسی ترتیب کے ساتھ جو صحابہ کے درمیان ترتیب تھی. سب سے بلند مقام تھا صحابہ کے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا،
پھر سارے صحابہ کے درمیان کوئی اس طرح فرق نہیں کرتے تھے، سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور روز دیکھتے تھے، اسی لیے خوش قسمتی بڑھتی گئی، جو زیادہ دیکھتے، جو زیادہ پاس بیٹھتے، جو زیادہ ساتھ دیتے، وہ زیادہ درجات پا گئے۔ اور ہمارے لیے بھی نبی علیہ السلام نے بہت بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا کہ کاش میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھتا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں، فرمایا نہیں تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی یعنی بعد کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مجھے بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے، اور ہاں ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اگر ممکن ہو، یعنی ہے تو ناممکن ہے، اگر ممکن ہو تو اپنا گھر بار سب کچھ بیچ بٹا کے چھوڑ کے میری ملاقات کے لیے آ جائیں، اس قدر۔ تو یعنی گویا صحابہ کو بھی اس میں اس کی تربیت کی کہ دیکھو تم کتنے خوش قسمت ہو جو مجھے روزانہ دیکھتے ہو۔ اور صحابی کا درجہ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھنے، ان کے اعمال کو دیکھنے، ان کی گفتگو دیکھنے کے بعد ایمان بڑھتا ہے، اور انسان کا جو درجہ بڑھتا ہے اللہ کے یہاں وہ ایمان کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ ورنہ تو ابو طالب روز دیکھتا تھا، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، صرف دیکھنے کی بات نہیں، ایمان کی حالت میں، اور ایمان بڑھ جائے، ایمان کے اندر نکھار آ جائے۔ اس طرح اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اللہ یاد آ جائے، ایمان تازہ ہو جائے، آخرت یاد آئے، جنت کا شوق بڑھے، جہنم کا خوف، کیونکہ یہی وہ باتیں کرے گا، یہی تربیت دے گا آپ کو۔ تو یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنا ذکر کرنے، حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ایک نقطے کی بات یاد رکھنا، آج دو باتیں جس کے اندر آتی ہیں وہ ایمان خالص کے اوپر قائم رہتا ہے، ورنہ کوئی ایمان کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے، آزمائشیں ہیں، حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں، بندہ قائم نہیں رہ سکتا ہے جب تک یہ دو باتیں آپ کے اندر نہیں آئیں گی۔ پہلی بات، عقیدے کی پختگی، بہت مضبوط ایمان لائیں اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ توحید کی جتنی باتیں ہیں، ایمان کی جتنی باتیں ہیں، آخرت کے اوپر، ملائکہ کے اوپر، مرنے کے بعد قیامت والے دن اٹھنے کے اوپر، یہ ساری ایمانیات کی جو باتیں ہیں، تقدیر کے اوپر، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ایمان بڑا مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں بال برابر شک نہیں ہے، اور آخری ہیں۔ جو بھی کوئی اس کے بعد قیامت تک کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر اور مشرک ہے، کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل مانگنا بھی کفر ہو جاتا ہے کہ کیا تمہارے پاس دلیل، کیوں تمہیں یقین نہیں ہے، دلیل کیوں مانگ رہے ہو اس سے، کافر اور مشرک سے۔ تو اسی طرح یہ جو شرک کی دلیلیں دیتے ہیں بے ایمان، ہمیں اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے کہ کیا شرک ہے اور کیا ایمان ہے، کیونکہ ایمان بالکل واضح چیز ہوتی ہے، شرک کو ہم پہچان گئے الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے ایمانیات کی بالکل جو بھی چیزیں، اس میں بہت زیادہ پختگی، اور امتحان آپ کا پختگی کا ہے، یہ نقطے کی بات ہے، پختہ کتنے ہو، پختہ ہو یا نہیں ہو۔ پختہ ہوگے تو ڈٹے رہو گے، پختہ نہیں ہوگے، کچے ہوگے تو پھسل جائے گے، ہٹ جاؤ گے، ڈواں ڈول ہو جاؤ گے، بس تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ شرک ہے یا نہیں شرک ہے، ڈواں ڈول ختم، کہانی آپ کی ختم ہوگی۔ تو پہلی چیز پختگی، اور دوسری چیز اللہ کا ذکر، جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ نفاق سے بچ جاتا ہے، منافقت سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، مضبوطی آتی ہے، اور پھر اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب مالک خوش ہوتا ہے تو آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، پھسلنے نہیں دے گا، قائم رکھے گا مالک آپ کو، مالک آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ولی ہے، محافظ ہے، دوست ہے، نگہبان ہے مومنوں کا، اور ذرہ برابر ان کے اندر اگر کوئی کسی اندھیرے میں کسی جگہ پھنس جائیں، کوئی سمجھ نہ ہے معاملہ، تو وہاں کی بات ہو رہی ہے، یخرجونہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو ان ظلمات سے، چاہے بدعمالیاں ہوں، چاہے عقیدے کی خرابیاں ہوں، کوئی ایسی چیز میں کہیں نہ کہیں پھنس جائے، مالک نکالتا ہے، مالک نکالتا ہے، اور پھر نور کے اندر لے آتا ہے، جس طرح ہمیں مالک نے ایمان خالص عطا فرمایا ہے۔ اور کفر شرک کے اس دور کے اندر، جہالت کے اس دور کے اندر، مالک نے علم کی یہ جو شمع روشن ہوئی ہے، توحید کی دعوت اٹھی ہے، اس کا ساتھ دینے، اس کو قبول کرنے، اس کا ساتھ دینے، اور اسی کے لیے جینے اور اسی کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔
اور اس کے بعد کتنے جماعت کے اندر بھی فتور ہے، مالک نے متزلزل نہیں ہونے دیا ہے، مالک نے قائم رکھا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے برج گرے ہیں، بڑے بڑے یقین کرو گر گئے ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس جماعت کو، پھر اپنے ٹکڑوں میں بٹے ہیں اور اپنے مسلک بنائے ہیں اور اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن سب کو ہم پہچان گئے ہیں کہ سارے فراڈ یہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ دو باتیں یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہر وقت زبان تر رہے، جہاں بھی یا اللہ کا ذکر سن رہے ہوں یا قرآن سن رہے ہوں یا قرآن پڑھ رہے ہوں یا جو بھی معاملات ہو رہے ہوں، اللہ کی طرف دھیان ہر وقت، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی جو بھی انداز اختیار کریں گے، بھلائی کے بے شمار راستے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے، پسند کرتا ہے ان چیزوں کو۔ اور آپ اگر جتنے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار ہیں، ایک سے ایک عجیب ہے، یقین کیجیے، ایک سے ایک زبردست ہے۔ اور ایک ذکر کے بارے میں تو کہا کہ یہ زبان پر بہت ہی ہلکا ہے اور کل میزان میں بہت ہی وزنی ہوگا، اور رحمان کو بڑا ہی محبوب ہے دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، زبردست کیسے ہے۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنا بھی کہنا، 100 مرتبہ جو کہے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ اس جیسے اعمال لے کے نہیں آ سکتا ہے اللہ کے پاس، جو صبح 100 مرتبہ کہہ دے اور شام کو بھی 100 مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ہاں، وہ بندہ جس نے اس سے زیادہ کہہ دیا، صحیح بات، اس سے زیادہ کہہ دیا وہ زیادہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو یہاں ایک بات اور بھی میں بتا دوں میرے پیارے بھائیو، آخرت میں جو درجہ بندی ہوگی نا، درجات، دنیا میں آپ جانتے ہیں درجات کیا ہوتے ہیں؟ بتائیے، ایک بندہ جس کو جھونپڑی کی بھی نصیب نہیں ہے، اور ایک بندہ جو بڑے محل میں رہتا ہے دنیاوی لحاظ سے، ایک بندہ کسی بڑی فیکٹری کا، بڑے کارخانے کا بالکل وہ آخری درجے کا ملازم ہے، پیون سمجھ لو، یا کوئی اور جو بہت ہی صفائی کرنے والا، یا اور جو بھی، یعنی بہت ہی کم درجے کا جو اس میں ملازم ہے، کم سے کم اس کی تنخواہ ہے وہ، اور اس کا بڑا ڈائریکٹر اور بڑا مینیجر اور بڑا جناب اس کا جو سیکورٹی افسر یا جو بھی بڑا جو افسر ہو، حتیٰ کہ مالک، کیا یہ فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا ان دونوں کے اسٹیٹس میں؟ تو یہ دنیا کے فرق ہیں، آخرت میں اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ فرق ہوں گے انسانوں کے درجات کے۔ اس کی مثال میں اتنی دے دوں کہ اگر دو آدمیوں کے اعمال بالکل برابر ہیں، 100% بالکل برابر ہیں، لیکن صرف ایک بندے نے سبحان اللہ فالتو کہہ دیا تھا زندگی میں، یہ سب کچھ زندگی کی بات ہے، یا اللہ اکبر اس کا زیادہ ہو گیا، یا لا الہ الا اللہ اس کا زیادہ ہو گیا، یا ایک سٹیپ اس نے اللہ کے راستے میں کبھی صبح کا یا شام کا زیادہ اٹھا لیا، ایک کتابچہ توحید کا کسی کو بانٹ دیا اس نے فالتو، باقی سب برابر، ایک زیادہ، کسی ایک معاملے میں کسی شرک اور کفر کے اوپر اس نے چوٹ مار دی اور دوسرے نے وہ والی نہیں ماری ہلکی سی بھی، تو اس دونوں کا درجہ وہاں ایک جیسا نہیں ہوگا۔ جس نے تھوڑا سا زیادہ کر لیا اس اوپر چلا جائے گا، اس کے وہ محلات اوپر ہوں گے، یہ لازمی ہونا ہے۔ ہاں، اللہ یہ کہ رشتہ داروں کا معاملہ اور ہے، وہ بھی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک دوسرے اولاد ہوتی ہے، اگر اس کے درجات کہیں نیچے چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اوپر والوں درجات کے اندر لے جائے گا۔ اگر والدین کے نیچے چلے گئے اور اولاد اوپر چلی گئی ہے تو سب کو اوپر اکٹھا، ایک ہی جو اس فیملی میں جو سب سے ٹاپ درجے والا ہوگا، سب کو اسی کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ یہ مالک کی شفقت ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، مالک اپنی طرف سے جو چاہے کس کو دے، اس میں کس کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ آقا ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، وہ مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو کرتا ہے حکمت اور دانائی کے تحت کرتا ہے، اس میں بال برابر کی بھی کمی کوتاہی اور نقص نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔